وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت 1 سے 8 حصہ سوم 24-42 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم توحید کے قائل ہی نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 1 اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت
تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نبی فی الاولین، اور تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آیا کہ کوئی نبی ان کے ہاں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، مذاق نہ اڑایا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو میں نے ہلاک کر دیے جو ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سامعین کرام، ابتدائی آیات ہیں سورہ زخرف کی اور ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شرک کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن شرک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کی ہے، جس نے ہمارے لیے یہ کائنات اور کائنات میں پھر یہ دنیا، اور دنیا میں ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، انسان بنا کر ہمیں اس دنیا میں آباد کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور توحید کے قائل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے پھر یعنی اس میں ہماری نجات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں اللہ کی کوئی غرض معاذ اللہ شامل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ پاک ہے، سبحان اللہ، ہر قسم کی احتیاط سے یا نقص سے وہ پاک ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہماری کامیابی اس نے رکھ دی ہے توحید میں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک۔ رب نے جو دیکھیں ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہماری کامیابی بندگی میں رکھ دی ہے۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ اصل میں دیکھیں، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ ایک غافل معاشرہ ہے، اور توحید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کا مطلب یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو جان چکا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہی میری منزل ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ میری کامیابی، میری نجات، میری فلاح تو نے اپنی توحید میں چھپا دی ہے۔ اور توحید کا تو میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ۔ توحید کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، صرف اللہ کی مرضی سے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے جویا تھے، اور ان کے نام کے ساتھ یہ سابق لاحقہ جو ہے وہ جڑ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر صحابی کے ساتھ آپ یہ نام لیتے ہیں تو اس کی وجہ تو آپ جانیں نا کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ تم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
قرآن کی آیت ہے، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعریف کرتا ہے اپنے ان بندوں کی اور فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ سارا توحید میں چھپا ہوا ہے۔ کلمہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، یہ بات نوٹ کریں، توحید کو سمجھیں۔ اصل میں ہم یعنی توحید کو سمجھتے نہیں ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور مشرک کفر کے فتوے، شرک کے فتوے ہم لگاتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ جس نے کہہ دیا وہ مشرک ہو گیا، قبر پہ جو چلا گیا وہ مشرک ہو گیا، بزرگ سے جس نے کچھ مانگ لیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ میں اس کی بحث میں نہیں پڑتا، اور نہ یہ ایسی باتیں ہیں۔ اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، مسئلہ بندگی کا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا اے انسان تمہاری کامیابی میری بندگی میں ہے۔ میں ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، میں تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رازق ہے۔ تو مسئلہ جو ہے سارا یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں تو مسئلہ ایک ہے، اور وہ توحید ہے۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے یہ بات بتائی تھی، شرک کی اقسام تو ہو سکتی ہیں لیکن شرک شرک ہے بس۔ کسی نے گزشتہ سبق نہ سنا ہو اور وہ سننا چاہتا ہو سورہ زخرف کے مضامین کو، یا سمجھنا چاہتا ہو، تو اس کو گزشتہ جو سبق ہے اس کو، یعنی درس کا نمبر ہے اس کا 2440، اس کو نہیں 2441، وہ سن لیا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، کتاب یہ چار آیاتیں جو ہیں 1 سے لے کر 5 تک، اس میں قرآن کی بات ہو رہی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، آیت نمبر 2، حامیم والکتاب المبین، کتاب واضح۔ اور یہ قرآن عربی اس لیے میں نے نازل کیا ہے کہ تم سمجھو، سوچو۔ آج یہی بات ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ مجھے وہ اپنی زندگی کی وہ تاریخ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں سوچا ہو، قرآن کی حقیقت، اس کے نزول کے مقصد اور اس کی دعوت کیا ہے، قرآن حقیقت کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے۔ قرآن کیوں، کس کے لیے اور کیا کہہ رہا ہے، یہ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، یہ میرا اندازہ ہے۔ اور اگر آپ نے سوچا بھی ہے تو میں آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، آپ سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں۔ آپ سوچنے والے بندے ہیں، میں عام مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ یہ لوگ سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ یہ صلاحیت ہم میں موجود ہے عقل کی۔ ہماری سوچ تو دیکھیں دنیا تک محدود ہے، وہ اس کاروبار میں فائدہ زیادہ ہے، وہ نوکری بڑی اچھی ہے، اس نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، اس نے پیسے میرے دبا لیے، اسی سوچوں میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، منصوبے آپ بناتے رہتے ہیں، دنیا کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی، یہ نہیں، دیکھیں، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ہماری سوچیں دنیا تک ہے،
ہماری ساری سوچیں دنیا تک ہے. میں فیس بک پہ ہم ہوتے ہیں، میرا پیج بھی ہے، اور وہ نظر میں آ جاتی ہیں جو کچھ پوسٹیں ہیں. ایک سے ایک بہترین مکان بکنے کے لیے ڈیزائن آ رہے ہیں، یعنی جو میں نے کم از کم نہیں دیکھے اپنی زندگی میں، صرف وہ تصویروں میں دیکھ رہا ہوں، ایک سے ایک. یعنی اتنی اچھی سوچ، اتنی گندی سوچ کہ آپ ساری سوچیں آپ نے دنیا تک محدود کر دی ہے. اچھی سوچ تو نہیں ہے، بری سوچ ہے کہ آپ کی ساری سوچیں دنیا تک کیسے لطف اٹھایا جائے اس زندگی سے، کیسے رہا جائے، طرز رہائش، کیسا مکان ہو. ہو جو آپ پیسہ پھینکتے ہیں مکان بنا پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یعنی حرام ہے، لیکن یہ تو دیکھیں چند روزہ زندگی ہے. متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چند روزہ زندگی ہے. آپ ٹھیک ہے محل میں رہیں، لیکن آپ کا دل محل میں نہیں ہونا چاہیے. آپ محل میں رہیں لیکن آپ دل، محل آپ کے دل میں نہ ہو. ہمارے تو سوچ میں بھی دنیا اور دل میں بھی دنیا، ہاتھ میں بھی دنیا، ہاتھ بھی دنیا میں، عقل بھی دنیا میں، سوچ بھی دنیا میں، دل بھی دنیا میں. میرے خیال سے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ورنہ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری کا تعلق ظاہر سے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. کتاب مبین کی بات ہو رہی ہے، واضح کتاب. اچھا، اس میں جو دوسری کتاب ہے یہ یعنی 4 نمبر آیت، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ ام الکتاب سے آئی ہے یہ کتاب. یعنی ام الکتاب میں ثبت ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک، لدینا ہمارے نزدیک، لعلی بلند مرتبہ، حکمت والی کتاب ہے. اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے، نقطہ بہت بڑا ہے، تھوڑا نہیں ہے، بڑا نقطہ ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ کی بھی، یعنی اللہ کا محافظ خانہ کہہ لے، یعنی جو مین جگہ ہے جہاں سے یہ کتابیں آتی ہیں مختلف زبانوں کی شکل اختیار کر کے. لیکن یہ دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کلام، یہ مخلوق نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ انتظار میں تھا کہ میں اپنے معاذ اللہ کہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا مکے میں اور لوگ تو شرک میں، اب ان کے رویے کے مطابق میں ان پہ کلام نازل کروں گا، یا مسلمان ہجرت کریں گے وہاں پہ جو حالات ہوں گے اس کے مطابق میں ان پہ کتاب نازل کروں گا. ایسی بات نہیں ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کلام ہے اللہ کا اور یہ صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ازلی کلام ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ کتاب موجود تھی، لوح محفوظ اللہ کا کلام ہے. اس بات کو ذرا سمجھیں، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ کلام الہی ہے، یہ حالات کے مطابق نہیں نازل ہوا. ہاں درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے، وقتاً فوقتاً 23 سال میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ کلام الہی ہے، لوح محفوظ سے آ رہا ہے یہ کلام. اچھا، اب اس میں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی، ہمارا تو یقین نہیں ہے اس کتاب پہ، معاذ اللہ
ہم اس کو سچ نہیں سمجھتے. اس پہ دیکھیں عمل کو ہم نقصان سمجھتے ہیں اپنا. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض. یہ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی آپ کے ساتھ پیروی کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ یعنی ایک حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو ذلیل کرتا ہے. آج ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور ہم ذلیل ترین قوم ہیں دنیا میں. آج ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور ذلیل ہو گئے. اگر آپ قرآن کو اٹھا لیں گے یعنی اس کو سنبھال لیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کو قبول کریں گے تو آپ معزز ہو جائیں گے. تارک قرآن ہے تو ہم ذلیل ہو گئے ہیں. اچھا یہ بات تو خیر میں نے آپ کو کہہ دی. ایک بات میں آپ کو اس ضمن اور کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کتاب الہی کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں, اس میں جو کچھ بھی ہے میں اس کو اپنے عمل میں لاؤں گا یا لاؤں گی, تو آپ پھر معزز ہو جائیں گے اپنے حالات کے مطابق. آپ دیکھیں اللہ کے غلام کسی اور کے سامنے نہیں جھکا کرتا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, وہ سجدہ ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس سجدے کو کرنے سے کترا اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس میں نقصان سمجھتے ہیں. لیکن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ, بلند مرتبہ کتاب ہے, لوح محفوظ سے آئی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے ازلی, یہ مخلوق نہیں ہے, اسے بنایا نہیں گیا, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے, یہ کتاب بھی ہمیشہ سے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں, یہ کتاب بھی ازلی ہے, یہ صفت ہے اللہ کی. اچھا بہرحال نقطہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج اگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں انفرادی طور پہ, پہلے تو میں انفرادی بات کرتا ہوں, آپ اس قرآن کو قبول کر لیں, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں, آپ کا حامی و ناصر اللہ ہے, آپ کا دوست, آپ کا کارساز اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا دوست ہے, کارساز ہے. یہ تو ہمارا یقین نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے اس قرآن کو قبول کر لیا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں, دنیا اور آخرت کی بادشاہی ہے. سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, جو تم میں نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. قرآن کی آیت ہے, ازلی بات ہے, ہمیشہ سے قانون ہے. یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, بہت اچھا مددگار ہے, بہت اچھا مولا ہے, بہت اچھا دوست ہے, کارساز ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, کسی اور سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو, یہ وہی غیر مطلوع ہے, حدیث ہے.
جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کا سب کچھ ہے. تو دیکھیں بہت فائدے کی بات ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. اور یہ ایک نصیحت ہے، اس میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اگر ہم قبول کر لیں گے تو اس میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ مختصر بات ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا. دنیا میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب لوح محفوظ سے آئی ہے ہمارے نزدیک، لدینا ہمارے بلند مرتبہ، حکمت والی. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم یہ کتاب تم سے کیا تمہارے سمجھانے سے ہم اس لیے منہ پھیر لیں گے کہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو؟ یعنی نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تو کرنی ہے، تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں نصیحت کرنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے کہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو اور تمہیں نصیحت کی نہ جائے، یہ نہیں، نصیحت ہوگی، باقی تمہاری مرضی ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے، لیکن جو نبی بھی آیا اس کا مذاق اڑایا گیا اور تو ہم نے ہلاک کر دیا. اور یہ مثالیں گزر چکی ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو
ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم